नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुनैरा अंबर और आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन और अहम तरीन मौजू है हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक। हक यानी राइट, किसका क्या हक है, किसके क्या राइट्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया, जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं, जो दीन फितरत है, इसमें हर शख्स की जिम्मेदारी, हर शख्स का जो फरीज़ा है, हर शख्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर शख्स का जो हक है, टोटली क्लियरली वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया। बेसिकली हमारे लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निज़ाम कायम फरमाया, हमारे लिए जिस ज़िंदगी को, जिस तर्ज़ अमल को, जिस लाइफस्टाइल को पसंद फरमाया, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसे बेहतरीन करने के लिए हम पर कुछ पाबंदियां आयद की गई। हम ये जानते हैं कि बहैसियत मुसलमान जो भी पाबंदी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं, जो भी अल्लाह के अहकामात हैं, उन पर अमल करना, उनको फॉलो करना सरासर हमारा फ़ायदा है, सरासर हमारी फलाह है, हमारी खैर है, उसमें हमारी कामयाबी है, उसमें हमारी नजात है। इसीलिए हम पर बहैसियत इंसान अब दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओवरऑल दो तरह के हुकूक हैं। सबसे पहला हक एक इंसान पर अल्लाह का है, यानी हम पर अल्लाह ताला के कुछ हुकूक हैं। वो क्या हैं? कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ला तुश्रिकु बिही शैअन, अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी के साथ, किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। अल्लाह वाहदहू ला शरीक हैं, कोई उनके बराबर नहीं है। सिर्फ उसी की इबादत करें, सिर्फ उसी से मदद की दरख्वास्त करें। ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करें, अल्लाह ताला की बात माने, हुक्म माने, अल्लाह से मोहब्बत करें। दूसरे नंबर पर जब हुकूक की बात होती है, हम कहते हैं ये हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक हैं। अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है, इबादत करनी है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना और दीगर। फिर इंसानों के माबैन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुकूक मुकर्रर किए। क्यों मुकर्रर किए? अगर मुकर्रर नहीं किए जाते तो हमेशा की तरह हर शख्स का मिजाज तो बहुत ज़्यादा हम्बल नहीं है, हर शख्स तो बहुत कॉन्शियस नहीं है, हर शख्स तो दूसरे का खैर ख्वाह नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी नहीं दूसरे की फिक्र करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपने गम से ज़्यादा दूसरे के गम पर तड़पते हैं? कितने हम में से लोग हैं जिन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी आराम और राहत पहुंचाती है? ये सब जवाब आपके पास मौजूद होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कवानीन हमारे लिए मुकर्रर फरमा दिए, हुकूक तय कर दिए कि जब तुम मुआशरे में रहोगे तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो अकेला तो नहीं रहेगा, वो रह भी नहीं सकता। जब वो एक मुआशरे में रहता है तो उसके साथ और भी बहुत से लोग हैं, उसके वालिदैन हैं जिन्होंने पैदा किया, सिबलिंग्स हैं, उसके बहन भाई हैं, जाहिर है। फिर जवान होता है, निकाह हुआ और स्पाउस भी ऐड हो गए, फिर औलादें भी अता हो गई, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, इन लॉज भी हैं, काम पर जाता है, कारोबार करता है, मुलाजमत करता है तो कलीग्स भी हैं वहाँ, तालीम हासिल करता है तो क्लास फेलोज भी हैं, किसी इलाके में रहता है अहले मोहल्ला भी हैं। तो शहरियों के भी हुकूक हैं, मोहल्ले वालों के भी हुकूक हैं, अगर मोहल्ले में डिफरेंट लोग रह रहे हैं उनके भी हुकूक हैं। ये सब अभी मैं सिर्फ इंसानों के हुकूक की बात कर रही हूँ, और भी दीगर मखलूकात के हम पर हुकूक हैं। तो बेशुमार इंसान हमारे साथ रह रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हर किसी के लिए हमारी जिम्मेदारी, ऑब्वियसली जो जिम्मेदारी मेरी है, मैं किसी का हक अदा करूं तो ऑब्वियसली उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी मेरा हक अदा करे। हर शख्स जब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा तो किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जब आप ये देखते हैं कि फितना उठता है, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता वो लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? किसी का हक मारा जाता है, किसी की हक तलफी की जाती है, कोई शख्स अपने हक से ज़्यादा लेना चाहता है,
اور دوسرے کے حق کو ادا کرنا نہیں چاہتا، اس کے حق سے اس کو کم دینا چاہتا ہے۔ یہ معاملات ایک سوسائٹی میں، ایک فیملی میں، گھر میں، ورک پلیس پر، ہر جگہ فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے دین اسلام نے بڑی خاص تاکید فرمائی۔ اتنی تاکید ہے حقوق العباد کی کہ اگر آپ قرآن پاک کی آیات اور صورتوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو بظاہر نمازی تھے، دیندار کہلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بظاہر تو فرما برداری کر رہے تھے، لیکن اگر کوئی حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمایا، ان کی نمازوں کو عبادت قرار نہیں دیا بلکہ ریاکاری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ریاکار ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی نمازوں کا احساس ہوتا، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو سب سے زیادہ تو اللہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچایا جائے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کی جائے۔ ہماری ذات ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے جو بھی وابستہ ہو اس کا بھلا ہو، اگر بھلا نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ برا بھی نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں، لوگوں میں اچھا وہ ہے، سب سے زیادہ خیر اس میں ہے، سب سے زیادہ بھلا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور حقوق العباد کی تاکید کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ شرک سے کم جو گناہ ہوگا میں جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا۔ نمازوں کی کمی، روزوں کی کمی، عبادات کی کمی، جو بھی اللہ جس کے لیے چاہیں معاف فرما دیں، جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں ایک چھوٹی سی نیکی پر جنت عطا فرما دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کے جو حقوق آپس میں ہیں، بندوں سے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اب اس کی مثال اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میری امت کے سب سے زیادہ مفلس، سب سے زیادہ دیوالیہ لوگ کون ہوں گے؟ مفلس یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، بے یار و مددگار ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی، یعنی جنہوں نے عبادات نہیں کی ہوں گی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کیے ہوں گے، نمازوں کی کوتاہی ہوگی، یا صدقہ نہیں ہوگا، یا خیرات نہیں ہوگی، عبادات میں معاملات میں کمی رہ گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کے دیوالیہ، میری امت کے مفلس، میری امت کے سب سے زیادہ محتاج لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کے پاس نمازیں تو بے شمار ہوں گی، بے شمار نوافل پڑے ہوں گے، بے شمار صدقہ خیرات کی ہوگی، لیکن کسی ایک انسان کا حق مارا ہوگا، کسی ایک انسان کو گالی دی ہوگی، کسی ایک انسان کو تھپڑ مار دیا، یعنی ناحق ذرا سی بھی کسی کی حق میں کوتاہی کی، قیامت کے دن اپنی تمام تر عبادات کے باوجود وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اگر وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اس دن کے آنے سے پہلے اپنے حق، اپنے معاملات آپس میں درست کر لو، کیونکہ قیامت کے دن ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کا حق دلوایا جائے گا، یعنی جس نے حق تلفی کی ہے وہاں اس حق کو برابر کیا جائے گا۔ ایسے اللہ کے نبیوں کے زمانے کے واقعات، اللہ کے ولیوں کے زمانے کے واقعات ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ یہ دیکھیں، مجھے اس وقت ایک بڑا اہم واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، بہت تقویٰ تھا ان کا، آپ روتے تھے رات کو اٹھ کر، عبادت کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، یعنی یہ جو منصب ہے، ذمہ داری خلافت کی، یہ بہت بھاری ہے، اور دجلہ کے کنارے اگر ایک جانور بھی، ایک بکری کا بچہ یا ایک کتا بھی بھوکا یا پیاسا مر جاتا ہے تو کہیں مجھ سے پکڑ نہ ہو جائے، یہ خوف ان کو راتوں کو جگا دیتا تھا۔
وہ عبادات میں لگ جاتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اسی لیے کہ ان کی ریاست میں، ان کی اسٹیٹ میں کوئی تکلیف میں نہ ہو، پتہ لگانے کے لیے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو اپنا بھیس بدل کر، تاکہ کوئی پہچانے نہیں کہ خلیفہ وقت ہیں، وہ مختلف جگہوں سے گزرتے تھے۔ ایک گھر کے آگے سے جا رہے تھے تو انہیں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کھانا مانگ رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ نوک کیا، دستک دی، اس گھر میں گئے تو دیکھا ایک عورت ایک چولہے پر پتیلا رکھ کر کچھ پکا رہی ہے اور بچے سامنے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے انہیں نہیں پہچانا تو کہنے لگی کہ میرے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے پانی رکھا ہوا ہے اس چولہے پر پتیلے میں، اور ان بچوں سے کہا ہے کہ کھانا پک رہا ہے، یعنی وہ تسلی کریں اور انتظار کریں، تو یہ بھوک سے بلک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور اس لیے رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذباتی ہوئے، اتنی آپ کو تکلیف پہنچی یہ سوچ کر، فرمایا میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ خود گئے، اپنے گھر سے اناج لیا، کھانے پینے کا سامان لیا، کافی وزنی تھا، ان کے ساتھ ایک ان کا ملازم بھی تھا، خدمتگار جو ہوا کرتے تھے خلیفہ کے ساتھ، اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، میں اٹھاؤں۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں یہ میرا بوجھ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فریضہ ہے، اس کو میں خود اٹھاؤں گا۔ اور آپ گئے اس گھر میں، جا کر آپ نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، پکایا۔ اتنی دیر میں بچے بیچارے بھوک سے رو رو کر سو چکے تھے۔ آپ نے ان بچوں کو اٹھایا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور باقی کے کھانے کا بھی ان کے گھر میں انتظام کیا۔ اب یہاں پر یہ ایک بات قابل غور ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر میں گئے تھے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ خلیفہ وقت کو تو ہماری خبر ہی نہیں ہے، قیامت کے دن میں عمر سے حساب لوں گی، پوچھوں گی کہ آپ خلیفہ تھے اور ہماری یہ حالت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ کھانا کھلا دیا اور سارا سامان بھی اس کے گھر میں اناج وغیرہ رکھ دیا تو وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں، آپ اتنے نیک انسان ہیں، آپ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ زندگی بھر ہم آپ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا احسان نہیں بھول سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے بس ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو میرے عمل سے۔ تو کہتی ہے کہ میری تو جان بھی اور میرا خاندان بھی آپ پر قربان ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ قیامت کے دن تم عمر سے حساب نہیں لوگی۔ تو یہ سن کر وہ خاتون خاموش ہو گئی، اب اس نے پھر بھی نہیں پہچانا۔ تو کہتی ہے اللہ کی قسم، خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ جیسے انسان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ تھے، وہ ویسے ہی خلیفہ تھے۔ تو جن کا خوف خدا اتنا ہے، جنہیں اتنا ڈر ہے کہ کہیں ہم سے کسی کے حق میں کمی کوتاہی نہ رہ جائے، جن کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جو تڑپتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں کہ کسی انسان کے حق میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، ایسے اہل بیت اطہار کی مثال آپ دیکھیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ امام نے کسی کو قرض دیا، وہ کافی دن گزر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ شخص تو بہت دن ہو گئے جماعت میں نماز کے لیے بھی نہیں آتا، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا نہیں ہے۔ جب آپ وہاں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، یعنی جو وقت مقررہ پر مجھے آپ کا قرض، جو لون میں نے لیا تھا وہ واپس کرنا تھا، تو وہ میں کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ آپ کو فیس نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے میں نہیں نکلا اپنے گھر سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا گڑ گڑائے، اور اس کو معاف بھی فرما دیا اور مزید اس کو لا کر درہم دینار دیے، اور یہ کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی تکلیف میں ہو، اور اس وجہ سے کہ تم میرا قرض نہیں لوٹا سکتے، تم جماعت کے لیے بھی نہ آئے اور گھر میں تم شرمندہ ہو کر بیٹھے رہے، اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے اس بندے کی حال کی خبر کیوں نہ ہوئی کہ جو اتنی مشکل اور مصیبت میں تھا۔ ایسے واقعات اہل ایمان کے
असहाब रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतार के तारीख भरी हुई है इन वाक़यात से कि जिन्हें इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर था, अल्लाह की नाराज़गी का डर था, या हुकूकुल इबाद की कमी कोताही हमसे ना हो जाए, इतने वो कॉन्शियस रहते थे। हर नबी, हर वली, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस बात की तवज्जो उन्हें होती थी कि कहीं किसी इंसान के हक में हमसे कमी ना रह जाए। और हम इतने गाफिल हैं कि हमें ये लगता है कि बस जो मेरा हक है वो मुझे मिल जाए, बल्कि अपने हक से ज़्यादा चाहते हैं और दूसरे के हक से उसको कम देना चाहते हैं। तो ये जो इंसाफ है, ये जो अदल है, ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत है, इसी सबब से थी ना कि हम अपने हक से कम पर राज़ी हो जाएं और दूसरे के हक से उसको बढ़ा कर दे दें। असल नतीजा ये है, असल एक मुसलमान की स्ट्रैटेजी, उसकी पहचान ये होनी चाहिए कि बेशक मेरे हक में कमी रह गई तो कोई बात नहीं, मैंने दरगुजर कर दिया, लेकिन जो अल्लाह ताला के बंदों के मुझ पर हुकूक हैं उनमें कोई कमी कोताही ना रह जाए। जो लोग ऐसे फ़िक्र करने वाले हैं, जो हुकूकुल इबाद की परवाह करने वाले हैं, जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बंदों से जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह ताला हमें अपने बंदों से मोहब्बत करने, उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।